زید بھائی، یہ جو کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایوولوشن، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی لا نہیں ہے. تو تھیوری تو چیلنج بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، جو ہم اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں تھیوری، تو ایک تو ہم اپنی مطلب روزمرہ گفتگو میں جو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے کچھ اور اس کے میننگس ہیں. لیکن جب سائنسی اصطلاح کے طور پہ لیں گے تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. سائنسی اصطلاح میں تھیوری جو ہے وہ ایسے ایک سیٹس آف ایکسپیریمنٹس اینڈ پرنسپلس ہیں جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہوں، جو ایکسپیریمنٹس کر کے ثابت ہو چکے ہوں، اور جو کسی بڑے عمل کو ایکسپلین کرتے ہوں اور اس کی پیشگوئی بھی کر سکتے ہوں. اس کو تھیوری کہا جاتا ہے. تھیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے، تو وہ سائنسی ڈیفینیشن الگ ہے. عام روزمرہ گفتگو میں اس کو مفروضے کے مطلب یعنی میری تھیوری ہے کہ کل بارش ہوگی، وہ ایک مفروضے کے طور پہ ہم ویسے استعمال کرتے ہیں. سائنسی ڈیفینیشن اس کی الگ ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ تھیوری آف ایوولوشن کے علاوہ بہت ساری تھیوریز ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں تھیوری آف گریویٹیشن ہے، گریوٹی کی، وہ بھی تھیوری ہے، وہ کوئی لا نہیں ہے، وہ بھی تھیوری ہے. اس طرح پھر تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ بھی تھیوری ہے. کوانٹم میکینکس، وہ بھی تھیوری ہے. اس طرح کی بے تحاشا تھیوریز آپ کو ملیں گی سائنس میں. وہ تھیوری کی بطور اصطلاح جب آپ اس کو لیں گے تو وہ بالکل الگ چیز بن جاتی ہے. لا جہاں تک ہے، لا تو بہت ہی ایک محدود اور مختصر اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، تو وہ صرف وہی چیز لا بنتی ہے. لا وہ مطلب کوانٹم میکینکس آج تک لا نہیں بن سکی کیونکہ وہ اس کا اسکوپ بہت بڑا ہوتا ہے. تو کئی لاز کا، ایکسپیریمنٹس کا، ان چیزوں کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے اس کو سائنٹیفک تھیوری کہا جاتا ہے. تو اس لیے ایوولوشن جو ہے وہ تھیوری ہے، وہ لا نہیں ہے، کیونکہ لا کا پیرامیٹر بہت محدود ہوتا ہے. تو وہ جو یہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو سائنسی ڈیفینیشنز کا نہیں پتہ، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لا کیا چیز ہے اور تھیوری کیا چیز ہے. تو یہ اس سوال کا جواب تھا. چلیے، اس کے حوالے سے آپ خود ہی بتا دیں کہ ڈی این اے کے حوالے سے کیا ایوولوشن میں کیا کردار ہے اس کا. ایوولوشن کے جو بنیادی نکات ہیں یہ بہت عرصے سے انسان کو معلوم تھے. یہ ہزاروں سال سے انسان کو معلوم تھے. جو مطلب قدیم یونانی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے نظریات کا اظہار کیا تھا کہ ایک سپیشیز جو ہے وہ دوسری سپیشیز میں منتقل ہو سکتی ہے. مسلمان جو مختلف فلسفی ہیں، سائنسدان ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں. اور خود مطلب ڈارون کے دور میں، بلکہ ڈارون کے دادا جو ہیں ان کا نام تھا ایرازمس ڈارون، انہوں نے بھی ان کو بلکہ اس زمانے میں بانی سمجھا جاتا تھا ایوولوشن کا. لیکن ڈارون وہ شخص ہے جس نے اس کو ایک بہت مضبوط سائنسی بنیاد فراہم کی، اور اس نے انتہائی ٹھوس دلائل کی مدد سے اور مشاہدات کی مدد سے اور ایک باقاعدہ سسٹمیٹک اس کو سائنس بنا دیا. تو اس لیے ہم ڈارون سے منسوب کرتے ہیں، ورنہ یہ تھیوری جو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی تھیں. بلکہ بڑی مطلب دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون نے جب اپنے خیالات پیش کیے، جب اس نے کتاب شائع کی سن 1859 میں، تو اس پہ ایک بڑا اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ تو عربوں کی تھیوری ہے، یہ عربوں کے نظریات ہیں، کیونکہ عرب خاص طور پہ الجاحظ ایک مسلمان ایک مفکر سن 800 میں گزرے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں بیان کی تھیں، لیکن وہ صرف ایک مختصر مطلب اسٹیٹمنٹ کی حد تک تھیں. ڈارون نے اس کو ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک فول پروف اور واٹر ٹائٹ میکینزم عطا کر دیا. اس لیے ڈارون کے ساتھ یہ منسوب ہے. لیکن ڈارون کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ویریشنز ہوتی ہیں، جیسے مطلب کوئی بھی جاندار ہے، اس کے بچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ویریشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پودا ہے، جو بھی ہے اس کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر ویریشنز ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیسے ہوتی ہیں، یہ میں نے دوسرا اصول بیان کیا تھا. تو وہ اس کی وجہ جو ہے وہ بعد میں معلوم ہوئی، مطلب ڈارون کے مرنے کے بعد معلوم ہوئی. وہ تھا ڈی این اے اور جینز جو ہیں وہ میکینزم ہیں جو کہ خصوصیات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتے ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہر بار جب اسپرم بنتے ہیں یا کسی خاتون میں ایگ بنتا ہے تو وہ ڈی این اے، اس کے باڈی کا ڈی این اے جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو مکسنگ ہوتی ہے، ڈی این اے کے جو جینز ہیں اس کی تھوڑی بہت مکسنگ ہوتی ہے، مطلب ماں کے جینز اور باپ کے جینز تھوڑے سے مکس ہو جاتے ہیں. اس لیے بچہ جو ہے وہ ہر بار ایک نئی ورائٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بچہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے.
ایک تو یہ میکینزم ہے. دوسرا میکینزم یہ ہے ایولیوشن کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ہے میوٹیشن جس کو کہتے ہیں, یا تقلیب اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ جب ڈی این اے کاپی ہوتا ہے, جب اس کی نقل بنتی ہے, اس نقل میں بعض اوقات چھوٹی سی کوئی اس میں غلطی رہ جاتی ہے, بڑی معمولی سی غلطی. اب جو انسانی ڈی این اے ہے اس کے تقریباً 3 ارب اس کے کریکٹرز ہیں, یا جیسے سمجھ لیں کہ الفابیٹ, جیسے ہم ABC, جیسے مطلب ہے کہ اگر کوئی کتاب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے حروف سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو انسانی ڈی این اے جو ہے اس کے تقریباً 3 ارب کے قریب اس کے حروف بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے, اس کے لاکھوں صفحے. اگر آپ نارمل کتاب کوئی پرنٹ کریں, یہ ساری انفارمیشن ڈی این اے کی پرنٹ کریں تو وہ لاکھوں صفحے پر مشتمل ایک کتاب بن جائے گی. اچھا, اتنی بڑی کتاب اگر وہ نقل ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کا احتمال رہتا ہے, اگرچہ جسم میں اس کے پروف ریڈنگ کے میکینزم بھی ہیں کہ وہ پروف ریڈ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی رہ جاتی ہے. اسی غلطی کو میوٹیشن کہتے ہیں. اچھا, عام طور پہ یہ میوٹیشن جو ہیں وہ ہارم لیس ہوتی ہیں, اس کا نہ کوئی نقصان ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. جیسے کوئی ضخیم کتاب ہے تو اس میں کہیں معمولی سی کتابت کی غلطی رہ جائے, کوئی کاما اس میں مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگ گیا, فل سٹاپ جو ہے وہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہو گیا, یا کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے سپیلنگ کوئی آگے پیچھے ہو گیا, تو وہ خود ہی جو اس کا پڑھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ کتابت کی غلطی ہے. بلکہ بعض اوقات تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اگر وہ بہت ہی غور سے نہیں دیکھ رہا تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کوئی غلطی ہوئی, اور وہ اس کا مفہوم پوری طرح سے سمجھ کے تو آگے بڑھ جائے گا. عام طور پہ اس طرح کی میوٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسی میوٹیشن بھی ہوتی. اچھا, پھر کچھ میوٹیشن ایسی ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں, جو جس کو موروثی بیماری کہا جاتا ہے. وہ عام طور پہ کاپینگ میں کوئی ایرر ہو جاتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ڈیفارمٹی ہوتی ہے, کوئی اس کو موروثی بیماری, جو مطلب ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگ موروثی بیماریوں والے پیدا ہوتے ہیں, اس کے ڈی این اے میں کاپینگ کے وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی ریئر ایک اور چیز ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ تھوڑی سی بہتری آ جاتی ہے. یہ لاکھوں میں ایک بار ہی ہوتا ہے, لیکن جب اس کو ہم نمبر آف سپرنگس کے اوپر اگر دیکھیں, اور پھر نمبر آف ایئرس کے اوپر دیکھیں, اور کروڑوں سال کے اس کو تناظر میں دیکھیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی جو مطلب غلطی ہے, لیکن اس سے تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے, تھوڑی سی کوئی چیز بہتر ہو گئی ہے. جیسے آکسیجن کو میں نے مثال دی تھی, آکسیجن کو ماحول سے اخذ کرنے کی صلاحیت وہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے, تو اس سے اس آف سپرنگ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو جاتا ہے. اس کو اپنے جو اس کے بہن بھائی ہیں یا اپنی نسل ہے اس کے مقابلے میں چھوٹی سی اس کو ایج حاصل ہو جاتی ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے برفانی ریچھ مطلب ضرور دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کم از کم, تو وہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو بڑی ایج ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے, کیونکہ وہ برف میں رہتا ہے, اور جب وہ شکار کرتا ہے, وہ سیل کا یا دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے, تو وہ برف میں بالکل برف کی طرح ہوتا ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ جا کے تو بڑی آسانی سے چھپ کے جا کے شکار کرتا ہے. اچھا, یہ جو برفانی ریچھ ہے اس کا رنگ ہمیشہ سے سفید نہیں تھا, یہ عام طور پہ براؤن بیئر, اس کا رنگ بھورا رنگ تھا. تو یہ اس علاقے میں چلا گیا جہاں پہ جو برفانی علاقہ تھا, وہاں پہ یہ رہتا. اور آپ نے اگر آپ امیجن کریں تو برف کے ماحول میں جب چاروں طرف برف ہے, وہاں پہ بھورا ریچھ جو ہے اس کے لیے سروائیول بڑی مشکل ہے, کیونکہ شکار کرنا بڑا مشکل ہے. وہ دور سے ہی آسانی سے نظر آ جاتا ہے, اور جو بھی مطلب اس کا جو شکار ہے وہ دور سے دیکھ لیتا ہے, اور وہ اپنے تحفظ کا یا بھاگنے کا وہیں سے اہتمام کر لیتا ہے. اس کے اندر ایک میوٹیشن ہوئی ہے, ایک غلطی ہوئی ہے اس کی کسی ایک بچے میں ریچھ کے, جس میں اس کا جو باڈی کلر, جو جین اس کی باڈی کے بالوں کو بھورا رنگ عطا کرتا تھا, وہ جین اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کے کوٹ جو تھا, اس کے بال جو تھے وہ سفید تھے. اب یہ تو غلطی ہے, ٹھیک ہے. اور انسانوں میں بھی آپ دیکھو البینو بچے بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں, جو سفید بالوں والے بچے. یہ اس طرح کی ایک چیز تھی, وہ جینیٹک مسٹیک تھی وہ. لیکن وہ مسٹیک اس بچے کے لیے, ریچھ کے بچے کے لیے, اس کے لیے ایک رحمت بن گئی. جو زحمت بننی چاہیے تھی وہ رحمت بن گئی, کیونکہ وہ بچہ جو تھا وہ جب بڑا ہوا تو وہ شکار میں اس کو بڑی آسانی پیش آئی کہ وہ بڑے آرام سے وہ جا کے
تو وہ اپنا شکار حاصل کر لیتا تھا. تو اس کے بچے جو تھے اس کو پھر نسل آگے بڑھانے میں زیادہ آسانی پیش آئی بنسبت اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے پر جن کا رنگ بھورا تھا. تو بڑی ریئرلی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کسی جاندار میں جو اس کو سروائیو کرنے میں باقیوں کے مقابلے میں ایک ایڈوانٹیج اس کو دے دیتی ہے. یہ تو میں بڑی ایکسٹریم مثال دی, لیکن اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کسی ایکسٹریم ماحول میں جب آپ اس کو ڈال دیں تو اس ایکسٹریم ماحول میں 1% بھی اگر کوئی بچہ جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے, صرف 1%, تو وہ 1% بھی اس کے لیے سروائیو کرنے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ میوٹیشن ہے جو ڈرائیو کرتی ہے ایولیوشن کو, کہ یہی میوٹیشن جو ہیں یہ ساری اسپیشیز بنتی ہیں اس کا باعث ہیں. تو یہ اس کو ڈارون کو یہ چیز معلوم نہیں تھی, اس نے ساری اپنی تھیوری کی بنیاد جو تھی وہ اس علم کے بغیر رکھی جو 20ویں صدی میں پھر جا کے ڈی این اے کا اسٹرکچر معلوم ہوا اور جینز کا اور میکینزم اس کا اور اس کی ٹرانسمیشن, یہ ساری چیزیں بعد میں معلوم ہوئیں. لیکن ڈارون کا کمال یہ ہے کہ اس کو جانے بغیر بھی اس نے اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھ دی تھی کہ جو آج بھی قائم ہے.